بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین سبحان اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سیدنا مولانا محمد صلی والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمنت بالله مرید اور مرشد سبحان اللہ مرید اور مرشد یہ دو پہلو ایسے ہیں جیسے جسم اور روح انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہلو پر آگے چلیں گے. اس سے پہلے انشاءاللہ چند اور باتیں جو آیت مبارکہ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہے، شاید یہ صورت آپ لوگوں کو آتی ہو. اس صورت کی یہ آخری آیت ہے، صورت ہے سورۃ کافرون. کون سی صورت ہے؟ سورۃ کافرون. سورۃ کافرون. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ابھی ہے نا آپ کو اس کی ایک آخری چھوٹی سی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی، قرآن اللہ ہی کا طرف سے ہے، اللہ ہی کا بھیجا ہوا، اسی کا کلام ہے، اسی کے الفاظ ہیں، اسی کے شبد و لفظ ہیں. اور اسی صورت میں یہ آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین. پہلے میں ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ترجمہ طریقت بھی کروں گا، پھر صوفیہ کا ترجمہ کروں گا، سبحان اللہ پھر عاشقوں کا بھی ترجمہ کروں گا. سبحان اللہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ ہر عاشق محبوب نہیں ہوتا، اسی طرح ہر محبوب عاشق نہیں ہوتا. زیادہ کہ ہر محبوب عاشق نہیں ہوتا، ہر عاشق نہیں ہوتا. محبت تو ہر دو میں رہتی ہے، محبت تو ہر دو میں رہتی ہے، مگر آتش فنائیت کسی میں نہیں ہوتی. محبت تو ہر دو میں رہتی ہے. تو میں اتنا بتا دوں، تمہارا دین تمہیں پیارا، میرا دین مجھے پیارا. یہ ایک ترجمہ ہے. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. ایک ایک ترجمہ ہو گیا.
سمجھ میں آ گئی نا؟ کتنے ہو گئے؟ ایک تیسرا ترجمہ ہے لکم، تمہارے لیے، لکم تمہارے تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین، جو دین ہے نا یہ دین تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ولی دین میرا دین میرے لیے۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، تو دین ایک نہیں ہے، دین ایک نہیں ہے، دین دو ہے۔ کتنے ہیں؟ دو دو ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، ایک تمہارا ایک میرا، کتنے ہو گئے؟ دو جب دین دو ہیں تو راستے بھی دو ہوں گے، دین دو ہیں تو راستے بھی دو دو ہی ہوں گے۔ جب راستے دو ہوں گے تو رخ راستوں کی دو ہوں گے، ان دو راستوں کے دو رخ ہوں گے۔ جب دو رخ ہوں گے تو توجہات بھی دو ہوں گے، توجہات بھی دو ہوں گے، تو توجہات دو ہوں گے تو قبلے بھی دو ہوں گے، قبلے بھی دو ہوں گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیوں؟ تمہارا دین میرا دین، میرا دین اور تمہارا دین، بس سمجھ میں؟ کل تک تو ہم ایک ہی سمجھتے تھے، کل تک ہم ایک ہی سمجھتے تھے، مگر اب تو یہاں دو آ گئے، سمجھ میں آئے؟ تو اب ذرا عاشقوں کی طرف آئے تو ان سے پوچھیں، ابھی تین ترجمے ہوئے، ان سے پوچھیں تو اب وہ بتائیں گے تیرا دین میرا دین، مگر عاشق کے پاس کوئی دین ہوتا ہی نہیں، سبحان اللہ، عاشق کے پاس کوئی دین ہوتا ہی نہیں، ہر دین اسی کا ہوتا ہے مگر اس کا کوئی دین ہوتا ہے نہیں۔ کبھی قدم ڈگمگاتے ہیں، کبھی بے سود و حال ہوتا ہے، کبھی دیوانہ پن ہوتا ہے، کبھی ستاروں کو بھی تکتا ہے، کبھی محلوں کو تکتا ہے، کبھی کتوں کو تکتا ہے، کبھی ممبر کو چومتا ہے تو کبھی کتے کے پاؤں کو چومتا ہے، بس اسی پہ اکتفا نہیں ہے، کبھی پھول کو چومتا ہے تو کبھی آتش کو چومتا ہے، آگ کو، نہ آگ اس کو جلانے کا ڈر ہوتا ہے نہ اس کو خوشبو مہکانے کی تمنا، سمجھ میں آ گئی؟ نہ خوشبو کا تمنا ہی ہوتا ہے نہ آگ کے جلانے کا خوف۔ اب اس کے لیے دین کیسا؟ سمجھ میں اس کے لیے دین کیسا؟ تو معلوم کیا ہوا، جب دین اس کے پاس آیا تو میرے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے، تم چاہے ایک بنا لو، دو بنا لو، میرا تو دین ایک ہی ہے، میرا تو دین ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اگر دین ایک ہے تو وہ ہے صرف عاشق کے پاس، سبحان اللہ، محب کے پاس بھی دو ہے، محب کے پاس بھی دو ہے، مگر جب ایک دین ملتا ہے تو صرف عاشق کے پاس، اس کے پاس عاشق کے پاس، عاشق کے پاس۔ اب یہ عاشق ہے کون؟ معلوم ہونا کہ نہیں؟ یہ عاشق ہے کون؟ محبوب تو ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں ملیں گے، تو ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں ملیں گے،
مگر ان کروڑوں میں عاشق صرف چند گنتی کے ملے گے. کبھی 10 ملیں گے, کبھی 5 ملیں گے, کبھی 25 ملیں گے, گنتی کے ملیں گے. وہ تو کروڑوں کے ملیں گے. ہوگی بات. اب محبوب میں عاشق میں فرق کیا ہے؟ ابھی فرق کی سمجھ میں کیا ہے فرق؟ محبوب کہتے ہیں اس کو جو کسی کی محبت میں الجھا ہوا ہے. کسی کی محبت میں وہ محبوب ہے. کیا ہے وہ اس کو محبوب کہتے ہیں. کسی کی محبت میں الجھا ہوا ہے وہ محبوب ہے. یوں سمجھیے, میں کسی کی محبت میں الجھا گیا, کسی کی محبت میں میں الجھا گیا, جس کی محبت میں میں الجھا گیا وہ میرا محبوب ہے. نہیں سمجھے؟ مجھے کسی سے پیار ہو گیا, جس سے پیار ہوا وہ محبوب ہے میرا. سبحان اللہ. مگر میں محبوب نہیں. سمجھ میں؟ میں محبوب نہیں. جس کی محبت میں میں الجھا گیا وہ میرا محبوب ہے نا. تو ایسے محبوب زہد میں, تقویٰ میں, عبادت میں, صوم و صلاۃ میں, پابندی میں, سچائی میں, صداقت میں, خیرات میں, صدقات میں ہزاروں لاکھوں اسے محبوب بنانے والے ہوں گے, اس کی محبت میں الجھانے والے, ہمیشہ اسی کی یاد میں کھونے والے, ہمیشہ اسی کے طرفدار رہنے والے, ہمیشہ اسی کی اطاعت میں رہنے والے, ہمیشہ اسی کے قواعد و قانون پر چلنے والے, ہمیشہ اسی کو یاد کر کر ان اللہ, بے شک اللہ ہمارا رب ہے کہہ کر ہر وقت پکارنے والے. بس سمجھ میں ہے نا. تو محبوب ایک ہے. محبوب الجھنوں میں لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں. محبوب کتنے ہیں؟ ایک ہے. ایک محبوب ہے. الجھنوں میں کروڑوں ہیں, لاکھوں ہیں. مگر کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, پہنتے بھی ہیں, نہاتے بھی ہیں, ہوش و حواس میں بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, طرفدار بھی ہیں, وفادار بھی ہیں, تابع دار بھی ہیں, سب کچھ ہیں, مگر اسی کے محبت میں الجھائے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ محبوب کتنے؟ ایک. لاکھوں میں, ہزاروں میں ہے. مگر جب لاکھوں ہزاروں میں ہے, جس کا محبوب ایک ہے, تو یہ لاکھوں جس کی محبت میں الجھائے گئے تو ہر محبوب عاشق نہیں بن سکتا. ہر محبوب عاشق نہیں بن سکتا. عاشق نہیں. میں نے جو عنوان لیا ہے پیر اور مرید کا, یہ اسی کی بنا پر سمجھا رہا ہوں. اور یہ جو باتیں ہیں کتاب و سنت, قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے. اس کے دلائل قرآن اور حدیث میں جا بجا موجود ہیں, مگر سمجھنا, چننا, پڑھنا اکثریت کو آتا نہیں ہے. تو یہ میری خطا نہیں. سمجھ میں محبوب کا بھی بیان ہے, محب کا بھی بیان ہے قرآن میں. محبوب کا بھی بیان میں ہے اور محب کا بھی بیان ہے. جو محبت میں الجھا ہے اس کا بھی بیان ہے, جو محبوب ہے اس کا بھی بیان ہے قرآن میں. سبحان اللہ. نہیں ہے؟ یحبونہم کا حب اللہ. سبحان اللہ. محبوب یحبونہم, محبت میں الجھانے والا,
کا حب اللہ، محبوب اس کی محبت ہے. مل گئی بات آپ کو؟ اشد حبا للہ، یہاں سے منزل آگے بڑھتی ہے. کس کی؟ محبوب کی. اس کی محبوب کی. اب اس میں نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نماز بھی نہیں، حج بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، نہ خیرات ہے، نہ صدقہ ہے، نہ سچ ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ رات ہے، نہ دن ہے، صرف محبت ہے. یحبونہم کحب اللہ. اگر یہ چیز ہے، کیا ہے؟ ایک چیز. ایک چیز ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک چیز ہے. وہ ایک چیز دستک دیتی ہے عاشق کو، محبوب کو نہیں. اس کو عاشق کو. عاشق کو دستک دیتی ہے. سبحان اللہ. محبوب تو پہلے سے ہی محبت میں پھنسا ہے. محبوب تو پہلے سے بھی محبت میں پھنسا ہے. اب اس کو دستک دینا کیا؟ یحبونہم کحب اللہ میں آ چکا ہے، مگر ایک چیز دستک دیتی ہے، کس کو؟ عاشق. اب یہ جو عاشق ہے، یہ جو عاشق ہے، تو یہ عشق کا ولولہ کیا ہے؟ عشق کا ولولہ کیا ہے؟ کیوں اس کو عاشق کہتے ہیں؟ اس میں محبت نہیں ہے، محبت ہے تو محبوب ہے، مگر اس کو محبت ہونے کے باوجود محبوب نہیں بولتے، عاشق کہتے ہیں. عشق یہ ولولہ کیا ہے؟ محبوب وہ ہے جائز و ناجائز کو، حلال و حرام کو پہچانتا ہے. محبوب وہ ہے حق پرستیوں کے حقوق کو پہچانتا ہے. محبوب وہ ہے تن کا حق، من کا حق جانتا ہے. تن کا حق اور من کا حق جانتا ہے. محبوب وہ ہے مصیبت سے، غم سے، بیماری سے، تنگ دستی سے اور ہر طرح کی بد افعالیوں سے پناہ مانگتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے. محبوب وہ ہے جہاں آگ آتش کی نظر آئی تو رک جاتا ہے. جہاں آگ نظر آئی رک جاتا ہے. پانی نظر آیا، سمندر نظر آ گئے، رک جاتا ہے. بھیڑیے نظر آئے، رک جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ محبوب صحت و تندرستی، حلال روزی، بات سمجھ میں آئی نا؟ خدا کی رضا چاہتا ہے، دعائیں کرتا ہے، در حقیقت دعا کرتا ہے، مگر عاشق دعا کرتا ہے؟ عاشق کے لب باپ پہ کھلتے نہیں ہیں. عاشق کے لب دعا پہ کھلتے. محبوب وہ ہوتا ہے جیتے جی اپنے تن کو ایذا پہنچانے والی چیزوں سے بھی بچاتا ہے اور خود بھی ایذا تن کو نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا. مگر عاشق نہ تن کو بچاتا ہے، نہ من کو، نہ آنکھ سے ڈرتا ہے، نہ بیماری سے، نہ مصیبت سے، نہ تنگ دستی سے، نہ بارش سے، نہ دھوپ سے، نہ رات سے، نہ دن سے، نہ بھوک سے، نہ پیاس سے. ہر وقت اس کا صرف ایک ہی عالم ہوتا ہے، جس طرف اس کی توجہ ہوتی ہے مرتے دم تک وہ توجہ اسی کے من میں دب جاتی ہے. ایک پل کے لیے بھی وہ توجہ ہٹاتا نہیں ہے. سمجھ میں؟ وقت آ گیا تو جسم کے ٹکڑے بھی ہو جانے گے، یا دوسری درند ہے، گزند ہے،
جسم کو نوچ لے تب بھی پرواہ نہیں کرتا. اگر ضرورت پڑے تو وہ خود جسم کے گوشت کو کاٹ کر کھلا دیتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ عاشق. مگر ایک بات ضرور ہے، افسوس ہے کہ محبوب کو منزل ملتی ہے، عاشق کی کوئی منزل نہیں. محبوب کو منزل ملتی ہے، عاشق کو کوئی منزل نہیں ہوتی. کوئی منزل نہیں ہوتی. محبوب کے جنازے کے نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، تعریف ہوتی ہے، اس کی میت میں ہزاروں شرکت کرتے ہیں. جب عاشق مرتا ہے کبھی بھنگی میونسپلٹی والے لوگ اٹھاتے ہیں اس کی میت، کیونکہ وہ کچرے کوڑے میں سو جاتا ہے، پیاس لگی گندی نالیوں کا پانی بھی پی لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہ اچھے کی پرواہ نہ برائی کا ڈر. سمجھ میں آئی؟ اس کو عاشق کہتے ہیں. اب ایسے عاشق کتنے ہوں گے؟ چند گنے چنے ہوئے. سمجھ میں آئی؟ کتنے گنے چنے. اور ایک پتے کی بات بتاؤ میں آپ لوگوں کو، نہیں بتاؤ. محبوب کے گلے میں پٹا ہوتا ہے. عاشق آزاد ہوتا ہے. عاشق آزاد پنچھی کی طرح ہوتا ہے. محبوب بند پنجرے میں ہوتا ہے. محبوب کہاں ہوتا ہے؟ بند پنجرے میں. اور عاشق کھلے میدان میں، جہاں چاہے چلا جاتا ہے، جہاں چاہے چلا جاتا ہے. یہ اس کی مرضی پر ہوتا ہے. مگر محبوب اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں. وہ اگرچہ کرنا ہے تو اس کے محبوب کی مرضی چاہیے. وہ اس کے محبوب کی مرضی پر کرتا ہے. اور یہ عاشق ایسا نہیں، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیتا. سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ محبوب اور عاشق یہ دو ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دین کا جو پہلو ہے، جو دو ہیں، کہ محبوب کے لیے، اس کے لیے تو یہ کی. اب وہ بھی بتا دوں کیوں. دنیا کا ایک، آخرت کا ایک، دو پہلو ہو گئے یہ محبوب کے. عاشق کا جو ایک ہے، دنیا بھی اس کے لیے آخرت ہے، آخرت بھی اس کے لیے دنیا. جو یہاں ہے وہی وہاں ہے، جو وہاں ہے وہی یہاں ہے. اس کے لیے دو نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا. بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مگر ایک بات سمجھنے کی ضرور کیا ہے معلوم؟ محبوب کی منزل ہوتی ہے، عاشق کی منزل نہیں ہوتی. منزل نہیں ہوتی، کوئی منزل نہیں اس کی. تو پھر کیسے؟ تو سنو، محبوب کی منزل ہوتی ہے اس لیے کہ محبوب اپنے سینے میں اس کے محبوب کا گھر بناتا ہے. یاد رکھیں، محبوب کا جو سینہ ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کا گھر اپنے سینے میں بسا لیتا ہے. بات سمجھ میں بھائی؟ جس سے مجھے محبت ہے اس کا گھر میرے سینے میں بسا لیتا ہوں. یہ منزل ہے. کیا ہے یہ؟ منزل ہے. اب خدا محبوب ہے، خدا محبوب ہے. سب کو جتنے بھی اس کی محبت میں ہیں، یہ سب اپنے سینوں میں اس کا گھر بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب.
تطمئن کہتے ہیں مطمئن کو، مطمئن کہتے ہیں اطمینان کو، اطمینان کہتے ہیں چین و قرار سے رہنے والے کو، سبحان اللہ. چین و قرار سے رہنے والے کو. جب چین و قرار سے رہتا ہے اس کو اطمینان ہوتا ہے. اطمینان کب ہوتا ہے؟ اسی کی یاد میں، اسی کے لق میں، اسی کے ذکر میں، اسی کا گھر اپنے اندر بسا لیتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے قلب المؤمنین و قلب الصالحین، عرش اللہ، بیت اللہ. بیت کہتے ہیں گھر کو، اللہ کا گھر، اس کا دل ہی اس کا گھر ہے. مطلب ہر چاہنے والا، ہر محبت کرنے والا محبوب کے گھر کو اپنے دل میں بساتا ہے، اپنے دل میں بساتا ہے. بنا لیتا. مل گئی نا منزل، موقع مل گیا نا. مگر عاشق کی منزل ہی نہیں. اب یہ مت سوچنا کیا عاشق کو دل نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. سینہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. سینہ بھی ہوتا ہے، دل بھی ہوتا ہے، چاہت بھی ہے، محبت بھی ہے، الجھن بھی ہے، مگر منزل نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس لیے نہیں ہے جیسے محبوب اس کا گھر اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، مگر عاشق کی محبت میں اس کا گھر خود وہ محبوب اس کے سینے میں بسا لیتا ہے. اس کی کوئی منزل نہیں تو اس کی بھی کوئی منزل نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں تو اس کا بھی کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی گھر نہیں تو اس کا بھی کوئی گھر نہیں. وہ ہر جا ہے تو یہ بھی اس کی بھی ہر جا ہے. ایک مقام، ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا. مومن دل میں اس کا گھر بناتا ہے، مگر عاشق کا گھر اس کے دل میں ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اللہ بھی مومن ہے. یہ اس لیے مومن ہے کہ عاشق کے گھر کو اس کے سینے میں بسا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حالانکہ اللہ دل سے، سینے سے، پھیپھڑوں سے، وجود سے، تن سے، من سے پاک. جب تن سے، من سے، وجود سے، ہر شے سے وہ پاک، مگر قرآن کہتا ہے سمیع علیم. سبحان اللہ. سنتا ہے، کرتا ہے، سنتا تو معلوم ہوا کان ہے. خبر رکھتا ہے تو معلوم ہوا دل ہے. جانتا ہے، حکمت والا ہے، حکمت الحاکمی تو مغز ہے. بصیر، بصارت والا تو آنکھیں ہے. کلام، کلمت اللہ، زبان سمجھ میں. مگر ہر شے سے پاک. یہ تو اس کی صفتیں ہیں. کیا ہیں یہ؟ صفتیں ہیں، مگر ہر شے سے پاک ہے. اب یہ کیسے ممکن؟ یہ کیسے ممکن؟ جب ہر شے سے پاک ہے، مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ بھی مومن. سبحان اللہ. جب مومن ہے تو ضروری ہے کہ مومن کو دل بھی ہو، ضروری ہے کہ سینہ بھی ہو، ضروری ہے کہ وجود بھی ہو، ضروری ہے کہ نظر و بصارت بھی ہو، زبان و لب بھی ہو، سماعت یعنی کہ کان، ہاتھ، پیر. بس سمجھ میں آ رہی نا؟ مومن کے لیے ضروری ہے نا یہ سب؟ ہے کہ نہیں؟ جب قرآن ہی کہتا ہے اللہ بھی مومن ہے تو یہ سب اس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ جب ضروری ہے مگر وہ ہر شے سے مگر وہ ہر شے سے اب یہ کیسے ممکن؟ چلو یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ باتیں، اسی کو درس تصوف کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو دلائل قرآن و حدیث، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر شریعت کے ساتھ ہی ہے، مگر یہ شرع کے حساب سے نہیں. قانون میں ہے مگر قانون کے حساب سے نہیں، قاعدے میں ہے مگر قاعدے کے حساب سے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟
مگر ہر دلیل میں آپ کو قرآن و حدیث ہی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ کیسے ممکن ہے بھی نہیں ہے بھی نہیں تو آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر کوئی تصور کرے ہر شے سے پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی تصور کرے تو ہر شے سے پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو صفات سے تصور کرے تو ہر شے موجود، کیونکہ واحد الوجود بھی ہے ممکن الوجود بھی ہے، واحد الوجود بھی ہے ممکن الوجود بھی ہے۔ واحد الوجود کا معنی ہے صرف ایک وجود، ممکن الوجود یقیناً وجود، یہ وجود صفت پر ہے، بس سمجھ میں آئی؟ اگر صفت پر تصور کرے تو ہے، ذات کا تصور کرے تو بس سمجھ میں آئی نا، ذات کا تصور کرے تو نہیں، صفت کا تصور کرے تو ہے۔ مگر ایک بات سمجھنے والی یہ ہے، ذات دکھتی ہے صفت نہیں دکھتی، معلوم یہ بات آپ لوگوں کو؟ معلوم نہیں معلوم؟ ذات دکھتی ہے صفت نہیں دکھتی، جو نہیں دکھتی جو نہیں دکھتی وہ ہے، جو دکھتی ہے وہ نہیں ہے۔ ذات کا معنی آپ سمجھیں، یہ رومال ہے، یہ ذات ہے، اس کا نام رومال ہے۔ رومال کس کا نام ہے؟ اس کی ذات کا نام ہے۔ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ جو دکھتا ہے مگر وہ نہیں۔ اب میرا ہاتھ خالی ہے مگر ہے، یقین خالی ہاتھ پر ہے، دکھنے والے پر یقین نہیں ہے۔ کیوں معلوم آپ کو؟ یہ اس لیے دکھی ہوئی شے پر ایمان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، جو نہیں دکھتا اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو نہیں دکھتا اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ساری قومیں بنتی بھی گئی، بگڑتی بھی گئی، اچھی بھی ہوتی گئی، پھر بدلتی بھی گئی، کیونکہ ہر نبی و رسول جب اس کی واحد الوجود وحدانیت کا پیغام لے کر اپنی قوم کی طرف آئے تو ہر نبی اسی کو سمجھاتے رہے، اسی کو پڑھاتے رہے، مگر صرف سے صرف واحد الوجود کا سبق دیتے رہے۔ مگر قربان جائیے ہمارے نبی آئے، واحد الوجود کا بھی سبق دیا، ممکن الوجود کا بھی سبق دیا۔ میں سمجھ میں، یعنی ذات کا بھی صفات کا بھی۔ پہلے صفت ہی تھی، پہلے کیا تھی؟ صفت ہی تھی، اسی لیے ہر نبی دوسرے کو رب کہتا تھا، خدا کہتا تھا، بادشاہ خدا، باپ خدا، استاد خدا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صفتیں ہیں، کیا ہے یہ؟ صفتیں، ذات نہیں تھی۔ سبحان اللہ، صرف صفتوں کو لیا کرتے تھے، اسی لیے صفتوں کی طرف کبھی آتے تھے کبھی بدل جاتے تھے، آتے تھے بدل جاتے تھے، کیونکہ صفت میں واحد الوجود ہی تھی، ممکن الوجود نہیں تھا۔ جب ہمارے نبی آئے تو پہلے ممکن الوجود ذات کو لائے، اس کو لائے، ذات کو لائے، ذات کو لائے۔ جب ذات آ گئی تو اس کے ساتھ آٹومیٹک صفت آ گئی۔ بس سمجھ میں آئے؟ ہمارے نبی جیسے مثلا چراغ ہی لے کر آ گئے، چراغ کے ساتھ روشنی، سبحان اللہ، چراغ کے ساتھ روشنی، روشنی آ ہی گئی۔
اس سے پہلے صرف روشن ہی روشنی تھی، چراغ نظر نہیں آتا. تو کبھی روشنی میں روشن دان کی طرف ہو جاتے، کبھی مدھم خیالوں سے روشنی مدھم ہوتی تو پھر چراغ ہی نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے. اب روشنی جاتی رہی پھر بدل جاتے. مگر ہمارے نبی پہلے چراغ لائے تو ساتھ ہی روشن کر کے لائے. سبحان اللہ. چراغ ذات ہے، روشنی صفت ہے. نہیں سمجھے آپ؟ قرآن پڑھیے نا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چراغ بھی کہا، روشنی بھی کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چراغ بھی کہا، روشنی بھی کہا. روشنی بھی کہا. ایک اور جگہ چمکتا سورج بھی کہا، سبحان اللہ. چمکتا سورج بھی کہا. سورج بھی کہا، روشن چراغ بھی کہا. وداعین بإذنہ، وداعین الی اللہ بہ سراجم منیر. منیر کہتے ہیں روشن دان. چار یعنی چراغ کو، چاند کو، جو رات کے اندھیرے کو چاندنی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے. سورج کہتے ہیں، تب سورج کو سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو ذات چراغ کی، صفات روشنی. آگے نا. اب چراغ اور روشنی جب دو ایک ساتھ ہو گئے، واحد الوجود ممکن الوجود، ذات بھی صفات، ذات بھی صفات بھی. اب کوئی کہے اللہ، جیسے مثال میں نے چراغ کی دی. اب چراغ ہے، چراغ ہی کہیں گے. جب تک وہ روشن نہ رہے تو چراغ کا کیا کام؟ سبحان اللہ. چراغ کی خوبی اس کی روشنی سے پتہ چلتی ہے. چراغ کی خوبی اس کی روشنی سے پتہ چلتی ہے. روشنی سے پتہ چلتی ہے. چراغ جلاؤ، چراغ سلگاؤ، چراغ روشن کرو، ہے نا. اگر روشنی اس میں نہیں کریں گے، چراغ ہے پر اندھیرا ہی ہے. چراغ ہے پر اندھیرا ہے. جب اندھیرا ہے تو اس اندھیرے میں دکھتا کیا ہے؟ اس اندھیرے میں دکھتا کیا ہے؟ دکھتا کب ہے؟ جب وہ روشن ہوتا ہے. دکھتا کب ہے؟ روشن ہو جاتا. یہی تو صفات ہے. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیارے میرے نبی، سبحان اللہ. میں ایک چھپا ہوا خزانہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ایک چھپا ہوا چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ تو میرا محبوب ہے کہ مجھے تو نے ظاہر کر دیا. کہ تو میرا محبوب ہے کہ تو نے. اب یہاں میں بھی ذرا سوچنے لگا، اے اللہ، 1,24,000 کم و پشیتر جتنے پیغمبر و رسول آئے، کیا روشن نہیں کی؟ روشن کیے کہ نہیں کیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پیغمبروں اور رسولوں کو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، کسی پیغمبر و رسول کو یہ بات کیوں نہیں بولا کہ اے آدم تیرے نام سے میرا نام آیا، اے موسیٰ تیرے نام سے میرا نام آیا، موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ تیرے نام سے میرا نام آیا، عیسیٰ روح اللہ، اے داؤد تیرے نام سے میرا نام آیا، داؤد خلیفۃ اللہ، اے نوح تیرے نام سے میرا نام آیا، نوح نجی اللہ. کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا
کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا مگر تو نے مجھے ظاہر کر دیا. سوائے ہمارے تمہارے نبی کے کہا کہ اے میرے پیارے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, یہ تیری بدولت تھی کہ تو نے مجھے خدا بنا کر ظاہر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر وجہ کیا ہے؟ روشنی آتی رہی ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک آئی, روشنی آئی, وہ گئے تو پھر گئی, پھر آئے تو آئی, پھر گئی تو گئی, پھر آئے تو آئے, پھر گئی تو گئی. اللہ نے چاہا اب روشنی کو بھیجنا لینا کیوں؟ چراغ ہی بنا کر بھیج دیں. جب تک رہے گا روشن ہی روشن رہے گا, جب تک رہے گا اجالا ہی اجالا رہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جتنے بھی آئے تھے چراغ لے کر نہیں آئے تھے, صرف روشنی لے کر آئے تھے. یہ بات اکثریت کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. اب اس چراغ ہے سے جو ہے وہ ذات ہے, روشنی جو ہے صفات. اب ذات کتنے؟ ایک دو نہیں ہے, صرف ایک ہی ہے. کتنے؟ ایک ہی ہے. یہی تو سوال ہوا تھا نا. صفتیں ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, مگر ذات ایک ہی ہے. صفتیں ہزاروں اور لاکھوں ہیں. بات سمجھ میں؟ تو بلا مثال وہ تمثیل جو صفتیں ہیں یہ روحانیت ہے, عالم روحانیت ہے. ذات ہے جو عالم جسمانیت ہے. جو عالم جسمانیت ہے اس کو مرید کہتے ہیں, جو عالم روحانیت ہے اس کو پیر کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ عالم جسمانیت جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرید. مریدہ. اور روحانیت عالم صفات جو ہے, روحانیت جو ہے وہ مرشدہ. تن مرید سمجھ میں؟ اسی تن مرید میں من مرشید ہے تو زبان مومن. تو اسی میں جو نفس ہے کافر. نفس جو ہے کافر. تو مطلب جو نفس کافر ہے, جو اس کا راستہ ہے لکم دینکم. جو مومن کا راستہ ہے ولی دین. جو مومن کا راستہ ہے ولی دین. سمجھے؟ تفصیلاً مفصلاً سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ایک لفظ بات سمجھ میں. اب اکثر لوگ ہم بولتے تن میں مرشد کا, تن میں اللہ کا, تن میں رسول کا, تن میں علی کا, تن میں حسن کا, تن میں حسین کا, تن میں فلاں کا, تن میں فلاں کا. یہ سب الگ باتیں ہیں, یہ بہکاوی باتیں بولتے. کیا بولتے؟ بہکاوی باتیں. جو بھی ہے اس کی دلیل ہونا. ایسا نہیں کہ بغیر دلیل کے کچھ ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر شے کی دلیل ہے. قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, اجماع بھی ہے, قیاس بھی ہے. بے شک. دلائل چاہے طبقہ صوفیہ ہو, طبقات صلحہ ہو, طبقات اکابر صالحین ہو, یہ سب کے سب چاہے تن کا سبق پڑھو یا من کا, سارے کے سارے دلائل قرآن میں نہ سمجھیں گے تو حدیث میں ضرور مل جائیں گے. ایسا نہیں کہ پیارے رسول نے سمجھایا نہیں ہو, کیوں تو وہ تو انا مدینۃ العلم, علم کا شہر ہے نا. اب شہر میں ہر شے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کبھی ہو سکتا شہر شہر کہا جائے وہاں کوئی شے نہ ملے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حدیث میں سب کچھ ملے گا.
اگر اس شہر وسیع ہے، بڑا ہے، کہاں کون سی شے کب ملے گی، کہاں ملے گی، کہاں ڈھونڈنا بولے تو یقین مقام ہے، وہ ہے دروازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دروازے پہ بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ وہ دروازہ ہے مولا علی۔ سبحان اللہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ جو بھی شے اندر سے آئے گی اسی دروازے سے آئے گی، آسان سے مل جائے گی، مگر دروازے پر بیٹھنے کے لیے مکبر سلطان بن کر نہیں، بھکاری بن کر بیٹھنا پڑتا۔ ہاں میں بڑا، میں اتنا، میں اتنا، بول یہ نہیں چلتا۔ چاہے وہ علم سے ہو، چاہے وہ دولت سے ہو، چاہے وہ شہرت سے ہو، چاہے وہ نام سے ہو، مگر وہاں بیٹھنا ہے تو تم نام بن، بھکاری بن، فقیر بن، در کے آگے مفلس و ناچیز محتاج بن، جب جا کے تجھے اختیار دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو سمجھ میں اللہ اکبر۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت سلمان فارسی کو آپ لوگ جانتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو جانتے، بڑے مالدار، بہت بڑے تاجر۔ اس طرح ابو سفیان ہے سردار، بڑے بڑے مالدار، مکہ المکرمہ، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار بھی ہیں، شہرت والے ہیں، نام والے ہیں، دولت والے ہیں، سب کے سب ہیں۔ اب وہ نبی کی بارگاہ میں، کس کی بارگاہ؟ نبی کی بارگاہ میں جب آتے تو کہیں نہ کہیں ان کا ڈھنگ رنگ بتاتا، کہیں نہ کہیں ان کا ڈھنگ رنگ بتاتا، مگر وہ ڈھنگ جو رنگ بتاتا ہے در سے کچھ نہیں ملتا، جو ڈھنگ رنگ بتاتا ہے در سے کچھ نہیں ملتا، جو رنگ ڈھنگ میں ہوتا ہے سب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے نہیں سر؟ اب اس کے لیے کیا ہوا، جو در پہ ہمیشہ سر جھکا کے، در پہ ہمیشہ فقیر و حقیر کی طرح مفلس و لاچار مجبور بن کر کھڑے رہے، سارے سرداروں پہ آلہ بنے، سبحان اللہ سارے سرداروں پہ اعلیٰ بنے۔ سرداروں پہ آلہ بنے۔ کیسے آلہ بنے معلوم؟ سارے سردار نیچے ہیں، بلال حبشی کعبے پر ہے۔ سبحان اللہ اب ان کو دیکھنا تو سارے سردار سر اٹھا کو دیکھنا، در پہ رہنے والوں کا مقام کتنا بلند ہوا۔ واہ صرف یہاں تک مت جائیے، میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں مومن کعبے سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ غلام بلال حبشی کے لیے آئی ہے۔ میرے نبی نے بلال کو مومن کہا، کعبے سے بھی افضل کہا، کعبے سے بھی درجہ اونچا کہا۔ سبحان اللہ۔ بلال غلام ہے، نوکر ہے، غریب ہے، مفلس ہے، حبشی ہے، کالے ہیں، کلوٹے ہیں، مگر درجہ بہت بلند۔ کعبے سے بھی اعلیٰ۔ کیوں؟ در مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ کس کی چوکھٹ؟ در مصطفیٰ کی آپ کی بات دہرا رہا ہوں، در مصطفیٰ کی چوکھٹ، سبحان اللہ۔ چوکھٹ پہ پڑے ہیں۔ چوکھٹ پہ پڑھنے کا فائدہ معلوم ہوا آپ؟ سبحان اللہ الحمدللہ معلوم ہے سر۔ سارے سردار اگر آپ بلال کو دیکھنا تو کیا کرنا؟ سر اٹھا کے دیکھا، کیا کرنا؟ سر اٹھا کے۔ بس یہ خوبی۔ اب ہمارے نبی، یہ مت کہنا کہ ہمارے نبی بھی ایسا دیکھنا، استغفر اللہ میرے نبی تو ہاتھی میں جا کے بڑھ گئے، سبحان اللہ آرام سے بڑھ گئے۔
اب وہاں کتنے 1 2 4 نہیں تھے، پورے 10,000 سے زیادہ صحابہ تھے، 10,000 سے زیادہ، کیونکہ مدینے سے جو فوج نکلی تھی 10,000 صحابہ کی تھی۔ یہ سب سے پہلا جلوس تھا مدینے سے نکلا، سبحان اللہ، جلوس مصطفیٰ، سرکار سامنے صحابہ پیچھے، 10,000 سے زیادہ۔ یہ مدینے سے مکے تک جلوس جو نکلا یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا جلوس تھا، 10,000 سے۔ اب سب کی نظر 1 2 کی نہیں ہے، جتنے ہیں اتنوں کی نظر ایک بلال پر، اور بلال کی نظر مصطفیٰ، وہ ذات ہے، کیا ہے وہ ذات ہے، بلال حبشی محبت مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں اتنا غرق ہو گئے کہ وہ بھول گئے کہ قبلہ کدھر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ یہ بھی بھول گئے کہ نیچے کعبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ عشق کا ولولہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہے یہ؟ عشق کا ولولہ، محبوب کے لیے لباس تن زیبا دیتا ہے، عاشق کے لیے ایسا ہے خالی تہ بند ہے، اوپر کا لباس ہی نہیں، نہ ٹوپی نہ جھبا۔ اب نظر صبح کی کس طرف ہے؟ بلال، تو اس مثال کو سمجھ لو، سبحان اللہ، ان میں سردار بھی ہیں، شہرت والے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، مگر سب کو کی نظر ان پر ہے، اس پر ان پر ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، معلوم کیا ہوا، یہ سب کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب ہے، سبحان اللہ، واہ، سب کے محبوب ہے، محبوب ہے بلال، سبحان اللہ، قربان جائے آج تیرے درجہ، سبحان جس کا ہم طواف کرتے ہیں تو اس کے بھی اوپر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، جس کعبے کے در و دیوار کو چومتے ہیں تو اس کے بھی اوپر، ہمارے چومن سے بھی اعلیٰ، ہمارے طواف سے بھی اعلیٰ، ہماری زیارت سے بھی اعلیٰ، اے بلال تیرے درجے پہ سبحان قربان۔ اللہ، سبحان جائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سب کے دلوں میں بلال بس گیا، سب کے دلوں میں بلال بس گیا، مگر اے بلال تو کہاں بسا؟ تو صرف ایک ہی جواب ملے گا، جہاں میرا نبی وہاں۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، نبی نے علل اعلان سب کو بتا دیا، بلال آجا، فوراً بلال کو لیا اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، اس بات کا اعلان ہو گیا سب کے دلوں میں، گر بلال ہے تو مصطفیٰ کے دل میں بلال ہے۔ سب کے دل میں بلال کا ہونا اور مصطفیٰ کے دل میں بلال کا ہونا ہے، یہ صفات ہے، ان سب کی منزل ہے، مگر ان کی منزل کیا؟ سبحان اللہ، اس لیے یہ کہا کہ ان کو منزل نہیں تھی۔ سبحان اللہ، تو اسی لیے طبقات صوفیہ بزرگان دین فرماتے ہیں، مرید بن تو ایسا، پیر ہو تو پیسہ، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن نے مصطفیٰ کو پیر کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن نے مصطفیٰ کو مرشد کہا۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ مرشد کہا۔ اب اکثر لوگ یہ باتوں کا گمان کرتے ہیں، یہ پیراں، یہ مرشداں، یہ مریداں، یہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، ان پڑھوں کی باتیں، فقر و تکبر کی بات، بے شک، کیونکہ حقیقت اگر بتا دے تو وہ بھی در پر پڑے رہنا، در پر پڑے رہنا ان کو پسند نہیں آتا، کیونکہ زکوٰۃ کے فطرے کے کھاتے ہیں نا، ذرا اندر سے چربی چڑھ جاتی ہے۔ مدرسوں میں تو زکوٰۃ فطرہ پر کھڑا ہے، اور زکوٰۃ فطرہ ہے مال کی میل، یہ میل کو کھا 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 کے جو پڑھتے ہیں نا، تکبر آ جاتا ہے، پورا من میلا ہو جاتا ہے۔
اسی لیے میرے نبی نے اپنی آل پر زکوٰۃ و فطرہ و صدقہ حرام کیا. سبحان اللہ بے شک. خدا نے اس آل کو قرآن میں پاک کیا. سبحان اللہ بے شک. ناپاک کھانے سے مصطفیٰ بچائے. اگر کچھ ناپاک ہو تو خدا نے وعدہ کیا میں پاک کروں گا. سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کر دنیا میں کون ایسا ہے جس کی ضمانت خدا لے کر کہہ دے کہ اے بندے میں تجھے پاک کروں گا؟ ایسا کون ہے کہ میرے مصطفیٰ کہہ دے تجھے زکوٰۃ ناپاک مت کھا؟ مغل کھا سکتا ہے، پٹھان کھا سکتا ہے، شیخ کھا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ سب کے سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں، پڑوسی کھا سکتے ہیں، ہمسائے کھا سکتے ہیں، مگر ایک آل رسول ہاشم کی اولاد نہیں کھا سکتے. یہ آج سے نہیں، وہاں سے بچا کر لائے. میرے نبی نے ابن ہاشم کی اولاد، بنی ہاشم کی اولاد پر حرام کرا. نہیں سمجھے؟ اسی لیے مرشد مصطفیٰ. سبحان اللہ. کیا ہے؟ مرشد کون ہے؟ مصطفیٰ ہے. کس کے مرشد ہیں؟ سب کے. سبحان اللہ بے شک. کس کے مرشد ہیں؟ سب کے مرشد ہیں. مرشد کا معنی ہے بظاہر چراغ. مرشد کا معنی ہے بظاہر ذات. مرشد کا معنی ہے بظاہر ساری خوشخبریوں کی جمع. سبحان اللہ. مرشد کا معنی ہے ساری ہدایتوں کی جمع. مرشد کا معنی ہے ساری خوبیوں کی جمع. سبحان اللہ. سمجھ؟ اور مرشد کا معنی ہے ساری بلندیوں کی جمع. اس کے آگے کوئی بلندی ہے ہی نہیں. سمجھ میں؟ مرشدہ سب کی جمع. اب یہ مرشد اور مرید جو صحابہ جو کہتے ہیں نا، صحابہ یہ زبان عربی ہے. ساتھی کو کہتے ہیں، خوبی کو کہتے ہیں، والی کو کہتے ہیں، ولی کو کہتے ہیں. ساتھی، خوبی، والی، ولی. یہی بات سمجھ گئے؟ مگر کسی نبی و رسول کو صحابی نہیں بولتے، ساتھی نہیں بولتے، والی نہیں بولتے، مگر ولی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں. ولی کہتے ہیں. اب ہمارا جو نبی ہے سب کا مرشد ہے. سبحان اللہ بے شک. سارے نبیوں کا نبی، سارے رسولوں کا رسول، ساری خوبیوں کا مالک، واہ. ساری عظمتوں کا مالک، ساری بلندیوں کا بلند، سب سے اعلیٰ، اولا، افضل، اونچا. مسئلہ میں آ رہی آپ کو؟ عیسیٰ سے لے کر آدم کی نسل میں، آدم کی نسل میں آدم کی اصل بننے والے مصطفیٰ. آدم کی نسل میں اصل آدم کی بننے والے مصطفیٰ. سارے لوگوں کی نظر نسل پر ہے. سارے لوگوں کی نظر نسل پر ہے. نسل پر ہے، واہ. مگر حقیقت کی نظر اصل پر ہے. سبحان اللہ. جن کی نظر نسل پر ہے وہ مرید ہیں، جن کی نظر اصل پر ہے وہ مرشد ہے. مرشد کہتے ہیں اصل. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی. اب رہا سوال خدا، ایک صفت. اب ذات دکھتی ہے،
صفات دکھتی ہے، جو نہیں دکھتی اس پر ایمان ہے. سبحان اللہ. ذات دکھ گئی اس پر ایمان مثلا. اس لیے خدا غائب میں، خدا غائب میں، غائب میں، مصطفیٰ ظاہر میں. جو ظاہر میں ہے ذات، جو غائب میں ہے صفات. ذات نے کہہ دیا، ذات نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو روشن چراغ واحد الوجود کا ہو گیا. ہاں اللہ ہے. یہ پردے کے پیچھے کی باتیں. پردے کے پیچھے کیا ہے سوائے نبی کے؟ کوئی دیکھے ہی نہیں. نہ موسیٰ دیکھے نہ عیسیٰ دیکھے، تو ہم کیا بھلا دیکھیں؟ دیکھنے والی نظر سے ایک نہیں. مصطفیٰ. سمجھ میں آئی؟ سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ سمجھ. میری گفتگو کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو معلوم کیا ہوا؟ پردے کے اندر ہے وہ غائب ہے. باہر کون ہے؟ مصطفیٰ. غائب میں کون ہے؟ خدا. اب باہر نبی کو دیکھ کر جو نہیں دکھتا اس کو ماننا وہی تو ایمان ہے. اسی کا نام تو ایمان. اسی کا نام ایمان. اب یہ ایمان جس کو ہے وہ مومن ہے. سبحان اللہ. ایمان جس کو ہے مومن ہے. جو مومن ہے اسی کو تو محبوب کہتے ہیں. جو مومن ہے اسی کو تو محبوب کہتے ہیں. اب رہا سوال عاشق کا. عاشق اندر اور باہر دو پہ نظر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اندر سے آیا کون ہے. سبحان اللہ. اندر سے آیا کون ہے، جاتا کون ہے. تو عاشق سوچتا ہے آنے والا بھی وہی ہے، جانے والا بھی وہی ہے. جو دکھتا ہے میں اس کو کیوں مانوں جو نہیں دکھتا، جو دکھتا ہے اس کو کیسے نہ مانوں جو دکھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ہم نہ وہ جانتے ہیں، ہم نہ یہ جانتے ہیں. جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے. یہ عاشق ہے. کیا ہے یہ؟ عاشق ہے. پردے کے پیچھے اس کو غرض نہیں، پردے کے باہر اس کو بھی غرض نہیں. پردے کے باہر جو ہے غرض نہیں، پردے کے اندر ہے غرض نہیں. وہ تو صرف وجود کو دیکھتا ہے. اس کو دیکھتا ہے وجود کو دیکھتا ہے. اسی وجود میں کھو جاتا ہے، اسی میں ڈوب جاتا ہے. تو اسی میں ڈوبنے میں کبھی پانی میں غوطے لگاتا ہے، کبھی آگ میں جلتا ہے، کبھی بھوک سے ترستا ہے، کبھی پیاس کی شدت میں ہوتا ہے، کبھی کانٹوں پہ چلتا ہے، کبھی کوڑے کھاتا ہے، کبھی زخموں کو سہتا ہے، مگر دامن اس کا چھوڑتا نہیں ہے. سبحان اللہ. جلتی ریت پہ ننگے بدن لٹا کر 9 من کا پتھر سینے پہ رکھ دیا، مگر دامن مصطفیٰ کو بھی لال نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا ظلم امیہ کا شہا ہوگا. کتنے کوڑے کھائے، کتنے کوڑے کھائے ننگے بدن پر، مگر دامن چھوڑے. سوال اس کو کہتے ہیں عاشق. سب کچھ ان کے پاس تھا مگر کچھ بھی نہ تھا. سب کچھ تھا مگر کچھ بھی نہ تھا. سب کچھ تھا وہ اطمینان قلب تھا، مگر کچھ بھی نہ تھا وہ فنائیت میں کچھ بھی نہ تھا. دامن نہیں چھوڑا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے ہر مومن کو پیار ہے ان سے، ہر ملک کو پیار ہے ہر مومن. ہوگی نا بات. اب ذرا آگے آئے. جس کے عشق میں فنا ہو گئے، اب وہ محبوب اب نظروں سے غائب ہوا.
جب ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ ہو گئے تو عاشق کا حال ابھی ناطے میں نے سنا جنت اور مدینے کی بات نہیں، مدینے کی گلی آگے پڑے تھے نہ خسروی اچھی لگی گلی اچھی لگی. بلال جیسا فقیر کوئی نہیں ہے، مگر بلال کو مدینے کی گلی بھی اچھی نہیں لگی. سبحان اللہ. وہ محبوب ہیں جن کو مدینے کی گلیوں سے پیار ہے، مگر عاشق کو بغیر محبوب کے مدینہ مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب محبوب ہے تو مدینہ ہے. سبحان اللہ. صبح نظر آئے، دوپہر نظر آئے، شام نظر آئے. اب ایسا محبوب جب چھپ گیا تو مدینے کو چھوڑ کر نکل گیا. اب مجھ میرا کام کیا مدینے سے، جب میرا محبوب ہی میرے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں عاشق. تیرے بغیر کسی در و دیوار سے ہم کو پیار نہیں، تو ہے تو ہم کو خار سے بھی پیار ہے، کانٹوں سے بھی پیار ہے، شولوں سے بھی پیار ہے. سبحان اللہ. اگر تو نہیں کسی گوہر و یاقوت سے بھی پیار ہے. اس کو کہتے ہیں عاشق. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یہ سلسلہ عشق کا جو ہے اگر وہیں پر ختم ہو جاتا تو ہو جاتا، کوئی عاشق نہیں ہوتا. یاد رکھیے، آج کوئی عاشق نہیں ہوتا مگر ختم نہیں ہوا. ایک بار پھر پلٹ کر آئے مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی عاشق ایک بار پلٹ کر آئے مدینہ. جب پلٹ کر آئے مدینہ سارے شہر میں شور و غل ہو گیا. بلال آ گئے. پیار تھا ان کو لوگوں کو، کثرت سے جمع ہو گئے. ہر ایک آ کر بلال کو گھیر لیا. حالانکہ حبشی تھے، غلام تھے، غلامی کوئی بڑا سردار نہیں تھا، شہرت والا نام والا، مگر وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کا پیارا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا پیارا. ہاں. سارا شہر گھیر لیا، مگر گھیر کر سب نے ایک ہی آرزو کی، بلال ذرا مصطفیٰ والی اذان سنا. کون سی اذان؟ مصطفیٰ والی اذان سنا. مصطفیٰ والی اذان. الفاظ یہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں، نبی کی حیات میں جو اذان دیتے تھے، ایک بار اذان دے دو، اذان دے دو. یہ بلال کی خوبی نہیں تھی، مگر لوگوں کا کہنا یہ تھا ذرا مصطفیٰ والی اذان سنا. مگر یہ مصطفیٰ والی اذان کیا ہے؟ میں ہر ایک بات حجت میں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ لفظ بلفظ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے کیا ہے مصطفیٰ والی اذان سنو. آج ہر مبذل اذان دیتا ہے، مفتی ہو، قاری ہو، ہر کوئی دیتا ہے، مگر یقیناً مصطفیٰ والی اذان کوئی نہیں دیتا. صبح قیامت تک کوئی دے ہی نہیں سکتا. کیا ہے مصطفیٰ والی اذان؟ اس کو کہتے ہیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ لفظ محمد نکلتا تو ان کی نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ مسکراتے رہتے. یہ ہے مصطفیٰ والی اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی حکمت پہ قربان جائیں. کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. گواہی کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھے،
اے بلال تو گواہی دیتا ہے آنکھوں سے دیکھا، کبھی دیکھا ہے خدا کو؟ تو بلال کا جواب یہی ہے، ہاں میں نے ذات کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کے چہرے میں دیکھا ہے خدا کو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دی، جب بھی کلمہ شہادت یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ نکلتا، نبی مسکراتے نظر آتے، تو نبی کو دیکھ کر گواہی دیتے، بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ والی رضا، کیا ہے یہ؟ مصطفیٰ والی رضا۔ مصطفیٰ والی ہے کوئی دینے والا ایسا؟ ہزاریں تو سبھی دیتے، سمجھ آ رہا ہے؟ اب لوگوں نے کہا کہ بلال ذرا مصطفیٰ والی، انہوں نے کہا نہیں، اب میرا وہ حال ہے، اب میرا وہ حال نہیں ہے، وہ جستجو نہیں ہے، وہ ولولہ نہیں ہے، وہ طلب نہیں ہے، اب وہ عذاب ہی مجھے دینے کا سوال ہی نہیں، مطلب یعنی دے ہی نہیں سکتا، مگر لوگوں نے اصرار کیا، منع کر دیا، خاموش کر دیا۔ اتنے میں آئے مصطفیٰ کے جگر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ کے گوہر، علی کے لاڈلے، امت کے پیشوا، شہید کربلا، حضرت امام حسین چھوٹی سی عمر میں پکڑا بلال کو سبحان اللہ، اور کہا اے بلال نانا کی اذان سنا تو۔ سبحان اللہ۔ اب بلال منع نہیں کر سکے، کیسے منع کرتے؟ جبکہ مصطفیٰ کو کہتے ہوئے سنا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جب یہ کہتے ہوئے سنا تو حسین نے اصرار کیا اذان سناؤ، تو بلال منع نہیں کر سکے، ہاں بابا آپ کے نانا کو سنایا کرتا تھا، آج میں تم کو سناؤں۔ اب یہاں سے شروع ہوا عشق کا، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے، ورنہ تو عشق جو ہے یہیں پر ختم ہو جاتا، کیونکہ ان سے پہلے کوئی عاشق نہیں تھا، ان کے بعد بھی کوئی عاشق نہ بنا۔ یہ حسین نے ان کو پکڑ کر عشق کو پھر زندہ کیا، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ مولوی عالمہ نہیں بولتے، بہت بڑے تقدیرہ والے تھے، ایسے دلترا کے پیچھے نمازہ پڑھتے، خالی نمازہ زکوٰۃ آج پڑھاتے، کبھی اہل بیت، کبھی محبت، کبھی عشق کی، کبھی چاہت کی، کبھی ایمان کی، کبھی عقیدت کی باتیں، یاد رکھو مصطفیٰ کی خوبیوں کو گھٹا کر نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کی خوبیوں کو کوئی بڑھاوا دے کر بتاتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ دیکھنا ایمان کا یہ سودا ہے، جو میں نے کہہ رہا یہ حدیث ایمان کا یہ سودا ہے۔ اب اس کی دلیل قرآن سے لے لو آپ، ایک امام تھے مدینے میں، روزانہ کیا کرتے تھے معلوم؟ فجر کی نماز میں، ہر نماز میں الحمد کے بعد عبس و تولا پڑھتے تھے، کئی کو پڑھتے تھے معلوم؟ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا استغفر اللہ۔ اس صورت میں، کیونکہ اس میں ایک اندھے کا ذکر ہے، تو اللہ کی خوبی بڑی، مصطفیٰ کو بھی ڈانٹے ہر نماز۔ وہ زمانہ آج کے دلندر وہابیوں کا نہیں تھا، صحابیوں کا تھا، سبحان اللہ۔ نجدیوں کا نہیں تھا، مدنیوں کا تھا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ فاروق اعظم کو معلوم ہوا جب فجر کی نماز ہوئی، لوگ باہر نکلے، اتنے میں بھی وہ بھی صحابی تھے نا، امام صاحب، امام باہر نکلے، کچھ پوچھا ہی نہیں،
نماز ہوگی کیا کیا پڑھائے کیسے پڑھائے پوچھا نہیں تلوار نکالے مار دیے سر ادھر دھڑ ادھر شور اڑ گیا کیا خطا کیا غلطی ایک ہی بات کیا مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی نیت سے اگر کوئی سورت کو پڑھاتا ہے تو وہ قتل کے واجب حالانکہ اس نے سورت جو پڑھایا وہ قرآن واہ یہ ہے عقیدہ یہ ہے محبت اللہ نے اس صورت میں ڈانٹا نہیں ہے نبی کو سکھایا ہے کیونکہ ایک تقاضا ہے مالداروں کو ہدایت دیتے تھے بڑے بڑے مالدار تھے تو ان کا مطلب بس کیا تھا معلوم اے نبی تمہارے چاہنے والوں میں غریباں ہیں غریبوں کے آگے ہم کو مت سکھاؤ ہم کو شرم آتی ہے ہم کو الگ بلا کر سمجھا اب ان کے بات کے مطابق نبی ان کو الگ بلایا اتنے میں غریب ہندے صاحب بھی آئے وہ ہندے تھے اب نبی سمجھاتے تھے باجی میں نبی توجہ نہیں دیے تھے تو اللہ نے سورت کو نازل کیا اندھا تیرے پاس آیا ہے تو توجہ نہیں دیا بڑی دیر سے کھڑا ہے اس کو بھی سمجھا بس جو توجہ نہیں دیا لفظ کو اللہ کا راگ بتا کر شان گھٹانا چاہا تو عمر نے کیا کیا قتل کر دیا آج کتنے لوگ ایسا شان مصطفیٰ کو گھٹا کر بیان کرتے ہیں مسجدوں میں اب یہ واجب القتل ہے یا ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ہم کو کیا لے نماز تابع امام کو وہ دیکھ لیتا ہے پڑھ لے گا ایسے امام کے پیچھے نماز جس کی جو امام شان مصطفیٰ کی ادنا سی بھی شان کو گھٹائے اس کا قرآن صحیح نہیں ہے اس کی حدیث اور اس کی امامت بھی صحیح نہیں اور سمجھ میں آئی عید کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے تم اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا کیونکہ ایسی مساجدیں بھی کہاں بنی ہیں اب مساجدوں میں بھی ایسے لوگ کون ہیں سب بڑے سے بڑے پیاز کھانے والے کرکٹ میٹنگاں چلانے والے دھکے ڈالنے والے پولیٹیکل کی کرسیوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چرچا گیری کرنے والے اب ایسے لوگ بیٹھو تو بیٹھو اٹھو تو اٹھو ان کی بات سننے والا امام تو ایسے مساجدوں میں پڑھ کے فائدہ بھی کیا ہے کیا ملنے والا یہ کیسا ہے معلوم ہے ہم لوگ اور امام میں رشتہ کیا ہے معلوم کیسا ہے معلوم بولنا بھائی نہیں بولنا مقتدیوں میں امام میں بندہ نہیں کرتا امام کیا کرتا مقتدیان کو معلوم مقتدیان کہتے ہیں امام کو معلوم کہ نہیں معلوم وہ مقتدیان کو پکڑ کو مقتدیان کو دیکھ بیان دیتا اب امام کیسا بیان دیتا مقتدیان بھی جانتے آئے بیٹا وہ بولتا ہے اسے معلوم لے اس کی آتا معلوم لے کہ مقتدی نے بولے آتا پھر بھی اس کے پیچھے نماز ہوتا وہاں ہمارے رحمت اللہ صاحب تھے گئے مقتدیان کو بولے تیرا امام ایسا یہ کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں کیونکہ کئی کو اس کے پیچھے نمازاں پڑھتی نہیں بولے تو کیا کرنا حضرت پڑھتے ہیں ہمیں بھی کیا کم نہیں بہت ہوشیار ہے میں کہیں اس کے پیچھے نماز ہونا نہیں کر تو وضو بننے سے نماز پڑھتی نہیں ہمیں ہونا نہیں کر کچھ پڑھتی نہیں سو نماز پڑھتے ہی مگر ہونا نہیں کر عبداللہ صاحب چوک گئے کیا بھائی لوگ ایسے لوگ ہیں امام صاحب کو جا کو پھر فکرے چپ ہوتے نہیں امام صاحب مقتدیاں تمہارے اوپر بغاوت سے غصے سے تمہارے پیچھے نماز ہونا نہیں کر کو وضو بنے سے پڑھتے ہی کہتے دیکھو ابھی بڑا ہوشیار اللہ میں کیا تو کمبلا کا سمجھے وہ بیٹے کی نماز ہونا نہیں کر کو میں غسل نہیں سکا پڑھاتا ہوں کیوں یہ صحیح جو باغی ہے جیسے مثلاً
जनाबत के हुस्न से भी नापाक اللہ اور جو ایسے لوگ ہیں جو بغیر امام کا رکھتے ہیں وہ وضو کر کے بھی بے وضو یہ مسئلے کہیں کو نہیں سمجھا پڑھے تو ہو گیا بھائی کہیں کو پڑھتے نماز کسی بھی امام کو پوچھ لو نماز تو پڑھتے رہا ہے نماز کس چیز کا نام کس کو نماز بولتے نمازی بولتے نہیں بولتے کس کا نام ہو نماز کس چیز کا نام ایمان کی بات سنو قرآن نے رکوع کا نام رکوع رکھا سجدے کا نام سجدہ رکھا قیام کا نام قیام رکھا تکبیر کا نام تکبیر رکھا سورہ کا نام فاتحہ رکھا ثانی کا نام قرآن رکھا قاعدے کا نام قاعدہ رکھا سلام کا نام سلام رکھا تو اب نماز کس کا نام نہیں سمجھ میں آیا نہیں بولے تمہارے امام بولے ہیں معلوم بھی نہیں 4 مہینے پڑھ لے تو مفتیاں کی ڈگریاں نہیں لگایا یہ بات معلوم نہیں نماز کس چیز کا نام اللہ اکبر یہ نماز نہیں ہے یہ قیام ہے واقیم الصلاۃ اللہ اکبر یہ نماز نہیں ہے یہ رکوع ہے ورکعوا مع الراکعين پھر اللہ اکبر سجدے میں گئے یہ سجدہ ہے واسجدوا مع الساجدین پھر اللہ اکبر یہ قاعدہ ہے التحیات للہ الصلوات سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب نماز کس کا نام معلوم نہیں معلوم پہلے نہیں سنا ہے نہیں بولی میں بات یاد آ گئی کیا بولوں نماز نہ قیام کا نہ رکوع کا نہ سجدے کا نہ قاعدے کا نہ سلام ہر چیز کا نام مگر نماز کس کا نام معلوم نماز کو قرآن کہتا ہے صلاۃ کیا کہتا ہے صلاۃ وہ صلاۃ کا معنی ہے نماز اس کو کہتے ہیں درود مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون صلو نماز پڑھو اب یہ آیت پڑھیں گے تو آپ لوگ کیا کریں گے درود پڑھتے ہیں سبحان اللہ التحیات قاعدے کا نام ہے سلام کا نام ہے رکوع سجدے کا نام ہے قیام کا نام ہے مگر درود کا نام صلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کا نام ہے نماز کس چیز کا نام معلوم نہیں ہے تو نماز 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 کر کو بھاگ رہا حلال حرام جائز ناجائز جھوٹ سچ پتہ نہیں لگا رہا سمجھ گئے قاعدہ بھی ہو قیام بھی ہو رکوع بھی ہو سجدہ بھی ہو سلام بھی ہو مگر بنسبت صلاۃ یعنی درود مصطفیٰ کی بدولت وہ ہے تو یہ ہے یہ نہیں تو وہ نہیں بولتے مولوی آگے وہاں مجدہ میں بولے تو تمہیں کہاں بھاگ جاتے کہاں بھاگ جاتے معلوم صاحبانہ نے کہاں بھاگ جاتے صاحبانہ اب ان کو پسند نہیں اس کو کیا کرتے ہیں پکڑ کو کیا کرتے اب 1,24,000 صحابہ تھے نا یہ سب کہاں بھاگے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں سبحان اللہ کہاں بھاگے تھے بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں ہم کو نماز مل گئی قرآن مل گیا حدیث مل گئی مسجد بنا لیے سب بنا لیے گھر کو مسجد کو پکڑ لیے سمجھ میں آئی مصطفیٰ مکے کو چلے تو پورا مدینہ خالی ہو سمجھ میں آئی تو نماز کس کا نام درود اس کے واسطے نماز میں صدیق اکبر کھڑ کو پڑھے تو امامت ہوتی تھی پڑھاتے تھے پیارے رسول پردہ کھول کو جھانکے
سبحان اللہ اکبر قبلے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف چلے گئے. اس واسطے نماز ٹوٹی نہیں. کیوں؟ وہ نماز میں تھے درود بغیر دیکھے پڑھتے تھے, مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے پڑھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ اس کے واسطے ذات دکھتی ہے, صفات دکھتی نہیں. نہیں دکھتی. جو نہیں دکھتی اس کو ماننا ایمان. مگر ذات چراغ ہے, روشنی صفات ہے. اس طرح کیا ہے, ہمارا تن مرید ہے, من مرشد. نفس کافر ہے تو زبان مومن. اب تم نفس کے پیچھے چلو تو لکم دینکم, مومن کے پیچھے چلو تو ولی دین. تمہارا دین تمہیں پیارا, میرا دین میرے لیے پیارا. مگر نفس کے پیچھے چلنے والا بھی تو, مومن کے پیچھے چلنے والا بھی تو. کبھی یہ زیادہ ہو گیا یہ تو سزا, کبھی یہ زیادہ ہو گئے تو جزا. کیونکہ مومن اطمینان سے, نیت سے, قلب سے جاتا ہے. نفس خواہش سے, تمنا سے جاتا ہے. اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں, اس کو مومن. تن مرید ہے, من مرشد. سمجھے؟ لکم دینکم ولی دین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.